اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جہلمی صاحب، ان کا عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ وہ مومن صالح بلا معصیہ کو الجہنم میں داخل کرنے پر قادر ہے، یہ کفر ہے یا کم از کم بدعت ضرور ہے۔ اور اسی طرح کسی کافر کو بارے میں یہ کہنا کہ باری تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے پر یعنی الجنہ میں داخل کرنے پر قادر ہے، یہ کہنا بھی بدعت ہے اور باطل ہے اور کفر تک جاتی ہے بات۔ اب یہ بات جہلمی صاحب نے کہی ہے۔ اس کے بعد اب جہلمی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو باری تعالیٰ اڑانے پہ قادر ہے، یا اگر خدا چاہی تو اولیاء کو اڑا دے ہوا میں، تو یہ کہنا بھی باطل ہے۔ اب کفر فتویٰ دیا ہے نہیں دیا یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ یہ بھی باطل ہے۔ اصول کیا نکلا کہ کچھ باتوں کو نہیں کہا جا سکتا جہلمی صاحب کے نزدیک، کچھ چیزوں پر باری تعالیٰ کو، کچھ افعال پر، کچھ ایونٹس پر، کچھ واقعات پر باری تعالیٰ کو قادر کہنا جہلمی صاحب کے نزدیک کفر ہے یا باطل اور بدعت ہے، اور بہت بڑی بدعت ہے۔ اور اسی کی ایک وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہو کہ باری تعالیٰ صادق کو ثواب اور کاذب کو عذاب دینے پر قادر ہے، یہاں تک تو وہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہ کاذب کو ثواب اور صادق کو عذاب دینے پر قادر ہے تو یہ شاید جہلمی صاحب اس کو بھی باطل قرار دے دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ عقیدہ کہ اہل الجنہ جب جنہ میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد ان سب کو اٹھا کے ایک ساتھ جہنم میں داخل کر دیں، اس پر بھی جہلمی صاحب کا یہی نظریہ، اور اہل جہنم کے تمام اہل جہنم کو، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کو اٹھا کر اہل الجنہ میں داخل کر دے، تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی نظریہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مسلمان کے بارے میں شاید ان کا یہ نظریہ ہو کہ وہ ہمیشہ دائماً جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن کافر کے بارے میں کہنا کہ جہنم میں داخل کرنے کے بعد اس کو الجنہ میں داخل کر دیں، اس پر بھی وہ جہلمی صاحب تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ نام لے کر کسی مخصوص شخص کا کہ باری تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر ہے، یعنی جبکہ وہ مومن صالح بلا معصیہ ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ صرف ان کا یہ نہیں ہے کہ نام لے کر کہنا، بلکہ ان کا قاعدہ ہی یہی ہے، تو وہ بغیر نام لیے عموم میں بھی ایسا کہنا پسند نہیں کرتے۔ اب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کرد اور ظلم پر جہلمی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بھی ان کا یہی نظریہ ہے۔ تو پھر میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ تمسخر کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ باری تعالیٰ تمسخر پہ قادر نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ باری تعالیٰ تمسخر کیا، صرف قادر ہی نہیں مانا ہے، وقوع مانا ہے۔ وقوع اگر مانا ہے باری تعالیٰ سے تو پھر لازمی طور پہ یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ آپ قادر نہیں مان رہے اس پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ غور کریں گے۔ والسلام۔